الخلاق العليم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک وادی ہے ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تہذیب کی اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہے. بس صبح ہوتے ہی ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اس خوبی کے ساتھ درگزر کیجیے. بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، قرآن حکیم کے اس مقام سے آج اللہ رب العالمین نے ایک اور قوم کا حوالہ ارشاد فرمایا ہے. اس قوم کی طرف برگزیدہ پیغمبروں کی تشریف آوری، دعوت کا چلنا، قوم کی طرف سے منفی رویے اور منفی جوابات، یہ سب عنوانات اللہ رب العالمین نے آج کے اس سبق میں ہمارے سامنے ارشاد فرمائے ہیں. عنوان یوں قائم ہوا کہ جو پتھر والے تھے، اصحاب الحجر پتھر والے، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. یہ کون لوگ تھے جنہیں پتھر والے کہا جا رہا ہے اور کس رسول کی تکذیب کی بات ہو رہی ہے؟ میرے دوست، میں کہنا چاہوں گا حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، اس قوم کو قوم سمود کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس قوم کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک معاملہ اصحاب الحجر کہنے کا ہے، یہ پتھر والی قوم ہے، تو خود قرآن حکیم نے آئندہ الفاظ میں یہ عنوان بیان فرمایا ہے کہ وہ قوم پہاڑوں کو تراشتی، چٹانوں کو اندر سے کھوکھلا کرتی، کھوکھلا کرنے کے بعد اپنے گھر تعمیر کرتی. بھئی ہم تو اینٹ پر اینٹ جوڑ کر دیواریں چنتے ہیں اور ان دیواروں پر چھت قائم کر دیتے ہیں، لیکن وہ قوم پہاڑوں کے اندر ہی بڑی بڑی چٹانوں کو تلاش کرتی، کھودتی، اسی چٹان کے اندر ہی اپنا صحن بناتی. 4 5 بیڈ روموں پر مشتمل ان کے وہ گھر ہوتے، کیونکہ پتھر کو تراشنا اور اس کے اندر گھر بنانا یہ اس قوم کی عادت تھی اور کلچر. اسی حوالے سے رب کائنات نے اس قوم کو فرمایا کہ وہ پتھروں والی قوم تھی. اس قوم کو دوسرا نام دیا گیا قوم سمود. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قرآن حکیم نے اس قوم کو قوم سمود کا نام بھی دیا. جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ایک شخص کا نام ہوتا ہے تو اس شخص کے نام سے پھر پورے گاؤں کا نام بن جاتا ہے، اس شخص کے نام سے پھر پوری آبادیوں اور بستیوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے. میں آپ کو قریب ترین سے کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا، جسے آپ پائی خان بولتے ہو، یہ پائی خان نہیں، یہ لفظ تو بھائی خان ہے. تو یہ کسی صاحب کا نام تھا جو میری معلومات میں آ سکا، اسی کے نام سے آج یہ پوری بستی اور پوری آبادی موسوم کی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان ہندوستان میں انسانوں کے نام پر بستیوں کا نام رکھا جاتا ہے اور عربستان کے ماحول میں انسانوں کے نام پر قوموں کا نام رکھ دیا جاتا. جو کسی قوم کا سرکردہ شخص ہوتا، جو اس کا نام ہوتا، وہ نام پھر پوری قوم کو دے دیا جاتا.
جیسے کہ آج ہمارے یہاں بنو ہاشم، یہ پاکیزہ خاندانوں میں ایک نام چلتا ہے بنو ہاشم، اب پوری قوم کا نام ہے، اور اصل میں تو ہاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آباء و اجداد میں اوپر چڑھتے چلے جاؤ تو ایک پاکیزہ شخص کا نام ہاشم بنتا ہے۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے، اس قوم کا ایک سرکردہ انسان تھا اور شخص جس کا نام اصل میں سمود تھا، تو اس کے نام ہی سے پھر یہ پوری بستی میں رہنے والے لوگوں کو قوم سمود کہا جانے لگ گیا۔ ارشاد گرامی ہوا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ابھی تک میں نے آپ کو یہ بیان کیا اصحاب ہجر کون تھے، یا پھر میں نے یہ بیان کیا کہ قوم سمود کون تھی۔ یاد رہنا چاہیے کہ یہ قوم سمود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی پیدا بھی ہو چکی، اپنی زندگی بھی ہنڈا چکی، پیغمبر بھی ان میں آ چکے، دعوت بھی دی جا چکی، اور انکار کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی ان پر برسایا جا چکا۔ ابراہیم خلیل اللہ سے بہت پہلے کے لوگ ہیں جن کا حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ جھٹلایا کیا تھا یہ قوم؟ بنیادی طور پر ہر قوم میں کوئی نہ کوئی عادت، غلط رویہ اور بری روش ہوتی ہے جس بنیاد پر پیغمبر تشریف لاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بعض آنے پر اللہ کی رحمت برس جاتی ہے، اور نہ بعض آنے پر اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل کر دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر قوم سمود یہ بتوں کے سامنے سر جھکانے والی قوم تھی، یعنی یہ بت پرست قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، حسب عادت، حسب روٹین، حسب دستور، حسب معمول اور حسب ضابطۂ الہی آپ نے دعوت دے دی۔ خدا ایک ہے، یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، نظام کائنات چلانے والا ایک رب ہوتا ہے، یہ اتنے سارے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ایک تو اس قوم نے انکار کیا کہ ایک رب کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑا نظام کائنات چلانے والا، تو اس سے بھی زیادہ غلطی بڑی سرزد ہوئی، انہوں نے صاف پابندی کر دی اور صاف مذاق کر دیا۔ آج میں پڑھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ یہ عنوان بڑا پرانا ہو چکا ہے، بڑے زمانوں سے انسانی تاریخ میں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ اور کون سی چیز؟ قوم سمود کہنے لگی کہ دیکھ صالح، بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے اللہ ایک ہے اور ہم سارے تو جھوٹے ہوئے اور تو ہی سچا ہوا نا، پھر ہم میں ایک تو ہمیں تیرے سچ کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر تو اللہ کے ہاں سچا ہے، اگر تو برگزیدہ ہے، پاکیزہ ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا رخ تیری طرف پھر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو نے ہمیں غلط بھی کہا، جھوٹا بھی کہا، آتش بت پرست بھی کہا، لیکن اس کے باوجود ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ باغ ہمارے بھرے ہیں، کھیت ہمارے سونا اگل رہے ہیں، اور ہمارے صحنوں میں اور آنگنوں میں اللہ کی طرف سے اناج اور غلے بھرے جا چکے ہیں، کھجوریاں ہماری بھری ہوئی ہیں، اللہ کی ہر پیدا کی ہوئی نعمت اور آسائش وہ ہمارے خاندانوں میں اور قبیلوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس گمانڈ میں تھے کہ اگر ایسا ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں اتنی نوازشات کیوں دیتا، اگر تو صحیح ہوتا تو اللہ تجھے کنگال کیوں رکھتا اور تجھے قلاش اور فقیر مست انسان کیوں بناتا؟ بھائی تو غریب اور تو کنگال، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خالی دست تہی دامن، اور ہم دیکھو جھولیاں بھری، ہمارے غلہ جات اور اناجات سے گودام بھرے، ہمارے باغ ہریالے، ہمارے کھیت اجلے، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ اے سارے تو غلط ہے اور ہم صحیح ہیں۔ یہ ہے وہ روش جو ایک پیغمبر کے سامنے کہی جا رہی ہے، اور پیغمبر بھی کوئی قریب کے زمانے کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے وہ پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی وہ پہلے، تو جاننا چاہیے یہ بڑا پرانا مغالطہ ہے انسانوں کا کہ وہ اللہ کی طرف سے اگر رزق کا دروازہ کھل جائے تو اسے اپنی کامیابی کی دلیل تصور کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اپنے آپ کو اچھا ہونا وہ تصور کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ رزق کا کھلا ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ نعمتوں کا زیادہ ہو جانا یہ پروردگار عالم کی طرف سے اظہار رضامندی نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوست وغیرہ مجھے بتاؤ، آج کا مسلمان، چلو میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا، میرے دیش میں رہنے والے مسلمان بھائیوں، آج آپ بھاگ کر امریکہ جاتے ہو، انگلینڈ جاتے ہو، اٹلی جاتے ہو، جرمنی جاتے ہو،
دبائیوں کی خاک چھانتے ہو اور دیگر ممالک کا جو رخ کرتے ہو، بھائی اسی لیے نا کہ آپ کا رزق کم ہے اور آپ اپنے رزق کو بڑھانے کی خاطر دوسرے ملکوں کی دہلیزوں پر دریوزہ گری کرنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہو، تو مجھے بتاؤ وہ کافر ہو کر ان کے پاس رزق کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، تو کیا آپ یہ فیصلہ کرو گے اللہ ان سے بڑا راضی ہے اور تم سے بڑا ناراض ہے؟ اللہ ان پر بڑا رضا مندی ظاہر کرنے والا ہے اور تمہیں اس نے آزمائشوں کے شکنجوں میں کسا ہوا ہے۔ پھر دوست یاد رکھنا، یہ نعمتوں کی فراوانی یہ خدائی خوشنودی کی دلیل نہیں ہوا کرتی، اصل میں اللہ کی رضامندی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں جھانکے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تابعداری کتنی بڑی ہوئی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کا نور اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی میں کتنا بھرا ہوا ہے۔ جو انسان مستقبی نسبتوں کا پاسبان ہوتا ہے، جو انسان مستقبی احکام کو اپنی زندگی کے اجالنے کے لیے باعث اور سبب تصور کرنے والا ہوتا ہے، تو تمام تر خوشنودیاں، تمام تر رضامندیاں، تمام تر رحمت کے جو انعام ہیں، تمام تر فضلوں کی جو دروازے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر کھول دیا کرتا ہے۔ خیر سے حضرت صالح علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اپنی دعوت کو روکا نہیں، ان کے اس بدتمیزی پر بھی انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ اپنا کام چلاتے رہے، وقت گزرتا چلا گیا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، ایک محفل جمی ہوئی ہے، صالح علیہ السلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی پیغمبری فخر کا لباس پہن کر اور زیب تن کر کے تو اپنی دعوت کا نور سارا سمیٹ کر کے تو آگے پھر قوم کے سامنے اور آ کر کہنے لگے بھائی میں نے تمہیں کہا بھی ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو بت ہیں، تم بھی ان کے سامنے جو جھک رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ اب قوم کے اندر یہ پھپتیاں کسنے کا نظام شروع تو ہو چکا تھا۔ ایک بندہ آج کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا صالح ہم نے کتنی بار تجھے سمجھایا ہے کہ ہمیں اس طرح کی بات و نصیحت نہ کیا کر، ہم خوب سمجھنے والے ہیں، اپنا اچھا برا جانتے ہیں، تو آج جو پھر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو دوسرا کہنے لگا اچھا پھر آج فیصلہ ہی نہ ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے کہا فیصلہ ہو جائے؟ وہ کہنے لگے وہ دیکھو صالح وہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑوں میں رہنے والی قوم تھی نا، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کہا وہ سامنے پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کی وہ دیکھو سامنے ایک بڑی چٹان ہے، اگر آپ نبی ہو نا اور باقی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آج فیصلہ ہی پھر ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کیا بات، کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگے ابھی ایسا ہو جائے کہ وہ چٹان پھٹ جائے، اس چٹان کے پھٹنے کے بعد فوراً اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہو جائے اور وہ اونٹنی بھی کوئی لسی ماڑی نہ ہو، بڑی تگڑی جوان ہو اور صحت مند ہو، اس جیسی کوئی اونٹنی قوم کی اونٹنیوں میں نظر نہ آئے، اور صرف اتنا ہی نہیں اور اس اونٹنی کے پیٹ میں حمل بھی ہونا چاہیے، اور صرف اتنا ہی نہیں وہ حمل کو 10 مہینے جیسے گزر جائیں تو جتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے حمل بھی اتنا ہونا چاہیے، اور اتنا ہی نہیں جو ہی وہ اونٹنی باہر نکلے نا تو باہر نکلتے فوراً بعد وہ اونٹنی اپنے پیٹ سے موجود بچہ بھی باہر اگل دے، تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ نبی ہیں۔ اپنی طرف سے بڑی کڑی شرائط انہوں نے لگا دی اور بڑی سخت باتیں انہوں نے کہہ دی۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا کب کبھی ہوا ہے اور جب اب تک نہیں ہوا تو اب بھی بھلا کب ہونے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اگر میں نے ایسا کر دیا تو پھر نبی مانو گے؟ کہنے لگے مان جائیں گے۔ کہا قسم اٹھاؤ، کہا قسم اٹھاتے ہیں، کہا پکی بات، کہا جی پکی بات، فرمایا کہ مکر نہ جانا۔ اب تاکید پر تاکید لگاتے جاتے، جیسے انہوں نے بڑی پہلے لگائی تو آپ بھی مسلسل اچھا بھی مکر نہ جانا، اچھا بھی قسم اٹھا لو، اچھا بھی بعد میں پھر نہ جانا، میں نے ایسا کر دینا ہے، اگر بعد میں نہ مانے تو پھر دیکھنا۔ جب قوم تیار ہو گئی تو آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد آپ ادھر اللہ کی حضور آپ نے نماز شروع فرما دی، نماز ختم ہوئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر کے تو کہا کہ اے میرے اللہ یہ قوم دیکھ اتنی سی بات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے تو دکھا دینا انہیں، یہ جو کہہ رہی ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو قادر ہے، تو طاقتوں والا ہے، تو اتنے بڑے آسمانوں کو بنانے والا، اتنی بڑی زمینوں کو بنانے والا، زمین کے پیٹ میں اتنے بڑے سمندروں کو تو پیدا فرمانے والا، تو مولا کرم نوازی فرما دے۔ اگر اتنا کرنے پر قوم ایمان لے آئے تو رب کائنات سے پھر آج ہو جانا چاہیے، رک کر کے ایک سبب ضرور لے لیجیے۔ اللہ رب العالمین سے ایک شے طلب کرنا چاہتے تھے، کون؟ حضرت صالح علیہ السلام، اور وہ شے بھی کون سی اپنے لیے تھی، وہ کسی اور کے ایمان کی خاطر الغرض شے طلب کرنا چاہتے تھے۔ تو دیکھا کتنا خوبصورت طریقہ قوم کو دیا اللہ
اللہ سے کچھ مانگنا ہونا تو پہلے صاف ستھرے ہو کر سجدہ ریز ہوا جایا کرتا ہے. اللہ سے کچھ لینا ہونا پہلے اس کے سامنے جھکا جاتا ہے. اللہ سے کچھ اپنا دامن بھرنا ہونا اس کی رحمت سے تو پہلے اس کے سامنے آ کر گڑ گڑانا پڑتا ہے. سلام پھیرنے پر آپ نے دعا کی, اللہ رب العالمین نے وہ چٹان کو پھاڑ دیا. قوم سامنے بیٹھی دیکھ رہی تھی, کوئی زیادہ وقت نہ لگا, ایک تنو من اونٹنی باہر نکل آئی. پہلی خوبی ویسے ہی پائی کہ پوری قوم میں اس اونٹنی جیسی کوئی اونٹنی موجود نہیں تھی. پیٹ کی طرف جو نظر اٹھی تو لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی بچہ جننے والی ہے. قوم سے طرح وہ اونٹنی قریب ہوئی تو اللہ کا حکم آ گیا اور اس اونٹنی نے بچہ جن دیا. اب حضرت صالح علیہ السلام نے نئی تقریر فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ناقۃ اللہ ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اب اس کا احترام کرنا, اس کا اکرام کرنا. قوم نے کہا کیا اکرام کرنا ہے, کیا اس کی تعظیم کرنی ہے؟ فرمایا وہ جو تمہارا وہ چشمہ ہے نا, وہ جو کنواں جس سے پانی برآمد ہوتا ہے, تو ایک دن پانی تمہارا اور ایک دن اللہ کی اونٹنی کا, یا خود پانی پیے گی اور ایک دن تمہارا ہوگا. جس دن تم پانی نہیں پی سکو گے تو تم اس اونٹنی کا دودھ دھو لیا کرنا, تو اس کا دودھ اللہ تعالیٰ پوری قوم کے لیے کافی اور کافی فرما دے گا. اور اس موقع پر جب یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو قوم کے بہت سے افراد نے ایمان قبول بھی کیا, لیکن بہت سارے افراد اپنی اصلی بدبختگی پر قائم رہے اور ایمان کی سعادت سے وہ محروم رہ گئے اور وہ کافر کے کافر ہی رہ گئے. اب صالح علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو میں یہاں سے دوسرا سبق بھی آپ سے کہنا چاہوں گا. نبی جس کی تعظیم کا حکم ارشاد فرما دیں اس کی تعظیم کرنا پھر لازم ہو جاتا ہے. ان قریب یہ دیکھنا ہم اگلے الفاظ پڑھنے لگے ہیں کہ آخرکار ایسا ہوا کہ اس قوم نے تعظیم نہ کی. کس کی؟ ایک اونٹنی کی. کون سی اونٹنی؟ جس کے بارے میں نبی فرما چکے تھے اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا. اچھا وہ احترام کیا تھا ذرا سن لیجیے. آپ نے فرمایا کہ جس کھیت میں چلنا چاہے کوئی منع نہ کرے. بھائی اللہ کی اونٹنی ہے. اچھا یہ پانی پینے جب اس کی باری ہو تو کوئی بندہ پانی بھرنے نہ آئے. اس کا جتنا جی ہے یہ پانی جی بھر کر پی لے. اچھا کوئی اس کو مارے مت, کوئی اس کے بچے کو چھیڑے مت, وغیرہ وغیرہ. بس اتنا ہی کرنا تھا. کوئی مارے مت, کوئی چھیڑے مت, یہ جہاں سے چاہے کھا لے. یہ چشمے سے ایک دن اس کا پانی ہوگا, ایک دن آپ کا پانی ہوگا. اب یہ نظام شروع تو ہو گیا. ایسا ہونے لگ گیا کہ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو اونٹنی آتی. اللہ کا حکم ہی کچھ ایسے تھا, ایسا ہوتا کہ وہ چشمے کا سارا پانی پی جاتی. قوم کے لیے بچتا ہی کچھ نہ. آزمائش تھی, امتحان تھا, اور اس دن پھر قوم دودھ دھوتی اس اونٹنی کے تھنوں سے, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ پیالہ نہیں تھا اس قوم کے پاس جس میں وہ دودھ پورا آتا. وہ زمین کھود کر کے تو انہوں نے ایک پیالہ نما شکل بنائی ہوئی تھی, تو وہ دودھ سارا نچوڑتے. وہ اچھا خاصا, میں نے پیالہ کہہ دیا لیکن تھا وہ گڑا, پیالہ نما گڑا تھا. پتھر کھودنا تو ان کے لیے مسئلہ تھا نہیں, پتھر تراش کر کے برتن بنا لینا یہ کوئی ان کے لیے اچنبے کی بات تو تھی نہیں. وہ اچھا خاصا بڑا انہوں نے پیالہ نما ایک گڑا بنا لیا. تو دودھ دھوتے تو موجیں لگ گئی جناب. ادھر سارا اگلے دن پانی پیتے تو اگلے دن دودھ پیتے, اگلے دن پانی پیتے تو اگلے دن دودھ پیتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاں کبھی بھی خیر کی آواز اٹھی ہے شر کو کبھی چین نہیں آیا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیجیے, پلے باندھ دیجیے. اگر آپ کے وجود میں خیر اللہ بھر دے تو یاد رکھنا آپ کے ارد گرد ماحول میں رہنے والا شر بے قرار ہو جائے گا. وہ آپ کو پٹھانا چاہے گا, وہ آپ کو گرانا چاہے گا, وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا, وہ آپ کی عزت کا ستیہ ناش کرنا چاہے گا, وہ آپ کی قدر شخصیت کا جنازہ نکال دینا چاہے گا. خیر ہو سکتا ہے کہ شر کو تھوڑے عرصے کے لیے برداشت کر لے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے, لیکن شر کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ خیر کو برداشت کرے, اور شرائط کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کو برداشت کرے. شیطان نے آخر اپنا کام کر دکھایا. قوم کے نوجوانوں کے دلوں میں جو کافی درجے کے لوگ تھے ان کے دلوں میں یہ آواز آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کر دی. یہ کیا بڑا بات ہوئی, ایک اونٹنی سارا پانی پی جائے اور تم ایک قطرہ بھی اس دن نہ پی سکو. اب کیا تم پیاسے مر جاؤ گے؟ اب کیا تمہارے بچے بھوک پیاس سے بلکتے رہ جائیں گے؟ یہاں سے اس نے آواز اٹھائی. اٹھاتے یہ آواز لوگوں کا درد بن گئی, اور درد بنتے بنتے جو فتنے کا روپ دھارنے لگ گئی. اب ایسے میں لوگ اندر سے ڈر بھی رہے تھے کہ سالے نے جو کر دکھایا کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں تھا, اور اس نے پھر جو ہمیں منع کیا کہ چھیڑنا مت اونٹنی کو, اگر ہم نے چھیڑ دیا تو کوئی آفت ہی نازل نہ ہو جائے. کفر ڈرپوک بھی تو ہوتا ہے نا, یہ بھی تو بات جان
جاننی چاہیے. کفر شاید ڈرپوک ہوتی ہے, کفر ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے. وہ اوپر سے ظاہر سے بڑا تن آور ہو کر بھی آ جائے تو دیکھا نہیں تھا وہ بدر کے میدان میں 313 خالی ہاتھ مسلمانوں نے مار کر گھرکس نکال دیا تھا. ان کافروں کا اور ان قریش مکہ کا اور وہ بزدل تھے. پھر اگلی بار وہ اکیلے نہ آئے. آپ کو جاننا چاہیے احد کے میدان میں اکیلے نہ آئے, ارد کے قبائل کو ساتھ ملا لیا. پھر بڑی پھینٹی لگ گئی, پٹائی ہو گئی. اب جب خندق کا موقع آیا تو جاننا چاہیے کہ اب تو ارد گرد کے قبیلے نہیں, کہا جا سکتا ہے کہ پورا افغانستان اکٹھا ہو کر کے تو مصطفیٰ جان رحمت کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. تو یاد رکھنا چاہیے کفر ڈرتا تو ہے. یہ جو توہمات ہیں, میں ایک تازہ مثال کہہ دوں کہ ہندوستان سے جو مائگریٹ ہو کر ہمارے پاس آئے, یہ جو توہمات ہیں جی اگر کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا, اور ڈرو آج سفر نہ کرو, کالا کبا اڑ گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ ڈرپوک ہونا, یہ خوفزدہ ہونا, یہ کفر کی جان ہوا کرتی ہے. اسلام زندہ دلی بتاتا ہے, اسلام بہادری بتاتا ہے, اسلام توانائی بتاتا ہے, اسلام شجاعت کا درس دیتا ہے. فرمایا جیسا جھوٹ ہے, کالی بلی گزرے یا چٹی گزرے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ہوتا وہ جو والا خدا کر دیتا ہے. آسمان والے رب کے فیصلہ کرنے سے کچھ ہوا کرتا ہے, جب بلیوں کے گزرنے سے والا کیا ہونا ہے. اچھا اندر جاتے وہ ڈرے بھی کہ کہیں اونٹنی کو چھیڑنے سے کچھ ہو ہی نہ چاہے, تو پھر یہ ذمہ کس نے اپنے ساتھ لیا. صدوق نام کی ایک عورت, اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گی. اس نے 2 بندے تاڑے, ان میں سے ایک تو اسی قوم کا سردار تھا جسے قیدار کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا, اور ایک بہت بہادر اس عورت کے خیال میں جسے مصدق کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا. اس نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر کہا اگر تم کہیں اس اونٹنی سے جان چھڑا دو نا تو جو اور تمہیں دوں گی وہ تو دوں گی ہی دوں گی, لیکن تم میرا حسن و جمال دیکھ رہے ہو, میں خود اور ایک اور اس قبیلے کی خوبصورت لڑکی وہ تمہارے نام کر دی جائے گی. تم عیاشیاں کرنا, مستیاں اڑانا, لیکن اس اونٹنی سے ہماری جان چھڑا دو. فتنے میں مبتلا ہو گئے. یہ عورت کا فتنہ بھی بڑا پرانا فتنہ ہے اور اس سے بھی صدیاں گزر گئیں اور اس کے باوجود یہ ٹھنڈا نہ ہوا. رسول پاک علیہ السلام نے جاتے جاتے پھر یہ قول ارشاد فرما دیا, میں میرے جانے کے بعد مجھے خطرہ ہے کہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے. یہ آج کے سیکس کا بازار گرم ہو گیا, آج گناہوں کا بازار گرم ہو گیا. مغرب تڑپ رہا ہے, مشرق میں جو حالات آج آگ میں جھلس رہے ہیں, میں کہوں گا کہ یہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین عورت کو ہمیشہ ہمارے سامنے اسی روپ میں رکھے تو بڑی کرم نوازی ہے جس روپ میں تقدس ہے, جس روپ میں احترام ہے. میری مراد ماں بننا ہے, میری مراد بہن ہونا ہے, میری مراد بیٹی جاننا ہے. میں کہوں گا وہ تو بہن ہی ہے, وہ بیٹی ہی ہے. اگر تم سمجھ جاؤ کہیں تو اگر تمہاری نہیں تو تمہارے بھائی کی ہوگی, اس کی نہیں تو اس کے بھائی کی ہوگی. اور آج بھی مقدس رشتے ہی رکھتی ہے. اگر یہ آج کا مرد اور آج کی عورت سمجھ جائیں تو اپنے رشتوں کے تقدس کو پائمال ہونے سے محفوظ کر لیں. تو جناب محترم ان دونوں صاحبوں نے اپنے ساتھ نوجوان قوم کے اور اکٹھے کر لیے. کہا کہ اونٹنی بہت بڑی ہے تو ہم 2 سے ایسا نہ ہو کہ قابو نہ آئے تو پھر کیا بنے گا. تو پروگرام طے آ گیا, منصوبہ طے ہو گیا کہ ہم اس راستے میں بیٹھیں گے جس راستے سے یہ اونٹنی گزر کر چلنے کے لیے جاتی ہے. اچھا ایک نے کہا میں تیر چلاؤں گا, دوسرے نے کہا میں تلوار چلاؤں گا. منصوبہ طے ہو گیا اور منصوبے کی اگلی کڑی یہ تھی اگر یہ اونٹنی مر گئی تو ہم پھر سارے کو بھی چھوڑیں گے نہیں. جیسے ہم نے خفیہ اونٹنی کو برباد کرنے کا اہتمام, ایسے ہی سارے کا بھی ہم خیر اہتمام کر دیں گے فنا کرنے کا. بعد میں قوم کے سامنے آ کر مکر جائیں گے, کہیں گے ہم کون سا وہاں موجود تھے, ہمیں کیا معلوم کس نے مارا, یہ ہوا سو خیر. یہ ادھر مکر کر رہے تھے, رب کائنات نے قرآن نازل کیا ہمارے سامنے. آج مصطفیٰ جان احمد پر اترنے والا قرآن ہے. یہ ادھر مکر کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین ادھر ان کے مکروں کا جواب دینا چاہتا تھا اور ان پر عذاب برسنے والا تھا. تو خیر سے وہ مصدع نے چھپ کر کے تیر چلایا, اونٹنی ذرا لڑکھڑائی اور وہ قیدار آگے بڑھ کر اس نے تلوار سے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور بچہ اونٹنی کا بھاگ کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور مار کر تلواریں اور نیزے اور بھالے انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی تو فرمانے لگے کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. تو آپ انتظار کرو, 3 دن تمہارے پاس مہلت ہے. 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اور اب وہ عذاب رک نہیں پائے گا. اور جب عذاب آنا شروع ہوگا تو ایک دن صبح ہوگی, تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے, جان جانا کہ پہلا قول سچا ہو گیا. اگلا دن آئے گا تو صبح تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے, اور جب تیسرا دن آئے گا تو پھر جان جانا کہ تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے. بس وہ تمہارا آخری دن ہوگا. رک کر کے میں بات آگے بڑھانے سے پہلے وہ جو پیچھے ایک عنوان ایک نکڑ پر چھوڑ آیا, یاد رکھنا کہ پھر ایسے ہی
ہوا، وہ چہرے پیلے پڑ گئے، پھر چہرے سرخ ہو گئے، پھر چہرے سیاہ پڑ گئے، پھر اللہ کا عذاب برس گیا، چنگاڑ نے آ کر ان کے دلوں کو پار کر کے رکھ دیا، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دماغ گویا ابل گئے، وہ آواز برداشت نہ ہوئی اور سارے کے سارے مار دیے گئے۔ میں نے کہا رسول جس کے بارے میں فرماتے ہیں نا اس کی تعظیم کرنا، تو میں سبق بتانا چاہوں گا ایمان والوں، رسول کے قول کو چھوٹا نہ سمجھنا، اس کی تعظیم اپنے اوپر لازمی جان لینا۔ آپ کیا سننا چاہتے ہو یا میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ آج میں بتا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میں جب جا رہا ہوں آپ پر تو اپنی آل تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، آل محمد کی تعظیم کرنا۔ پھر حضور رحمت جا رہا ہوں کہ میں تم میں اپنے اصحاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اصحاب کی تعظیم کرنا، اپنی زبان طعن کسی صحابی کے حق میں دراز نہ کرنا، آل محمد کو نہ ستانا اور ان کے خلاف اپنی زبانوں کو لمبا مت کرنا۔ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس قرآن کی تعظیم کرنا، میں اللہ کا گھر تمہیں دوں گا، اس اللہ کے گھر کی تعظیم کرنا، اور اتنی تعظیم کہ تمہارے منہ سے پیاس کی بو بھی آتی ہو تو مسجد میں نہ آنا، بھائی اس گھر کو اتنی بدبو سے بھی بچانا، میں محمد تمہیں لازم کر کے تو جا رہا ہوں، اور بہت کچھ یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عطاؤں پر اے بوڑھو خوش ہو جاؤ، سلامیاں پیش کرو۔ مصطفیٰ جانی رحمت نے فرما دیا کہ ہو بندہ چھوٹا، اگر اس نے بڑے کا اکرام نہ کیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کیا ہو سکتا ہے، اور پھر چھوٹوں تم بھی خوش ہو جاؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑوں کو سمجھایا، دیکھو اگر تم نے چھوٹوں پر شفقت نہ کی تو بڑوں کس نام کے بڑے تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ من لم یوقر صغیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جہاں میں بات کو پہنچا چکا، یہ درمیان میں ایک لیسن بنتا تھا، میں نے خدمت میں عرض کیا جہاں ہماری بات پہنچی ہے، اور میں ایک مذہب کا ایک تازہ دروازہ آپ کے سامنے لے آؤں۔ یاد رکھنا پیغمبروں کی نافرمانی پر چہروں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں، اور پیغمبروں کی نافرمانی پر جب اللہ کا غضب برستا ہے تو یہ صاف ستھرے چہرے بھی بڑے بھیانک ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ کسی عذاب کی داستان سنانے والے گویا ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا پیغمبروں کی اطاعت کرنے پر چہروں کی رنگت بھی بدل جایا کرتی ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں یہ مثال نہ کہہ دوں آپ کو کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت نماز پڑھنے سے پہلے کام کرتی ہے، میرے حضور کون سا؟ میں وضو کرتی ہے نا، میرے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اللہ رب العالمین ان کے چہروں پر، بازوؤں پر، پاؤں پر اپنا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو میں اسی نور سے ہی تو پہچانوں گا، یہ بڑی پاؤں کھڑی ہے، میں اس کے ان کے نوروں سے میں پہچان جاؤں گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے غر المحجلین کے لفظ استعمال فرمائے۔ یہ دیکھو اطاعت اللہ کا نور دیتی ہے، اطاعت نور کا جلوہ عطا فرماتی ہے۔ چاہو تو میں تازہ اور مثال دے دوں، پورا مذہب تازہ ہے، کل کی طرح آج کی تازہ، یار یہی تو مزہ ہے رسول پاک علیہ السلام کی میٹھی میٹھی ہنسی اور دلکش اور خوشبو باتوں میں کہ وہ 1400 سال سے زیادہ زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی راہ حق کا متلاشی کہیں سے گھوم گھا کر ٹھٹے کھا کھو کر اگر تھک ہار کر حضور کے مذہب کے سامنے آ کر بیٹھ جائے نا تو آج بھی مصطفیٰ جانی رحمت کے کلام میں بڑی تازگی محسوس کرتا ہے، بڑی راحت محسوس کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ حضور نے میرے ہی لیے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ حدیث میں نے چند دن پہلے بھی کسی درس میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، عیدگاہ مسجد میں مجھے یاد پڑتا ہے، میں آپ بھی عرض یہ دیتا ہوں، میں نے کہا اطاعت سے یہ روحانی رنگت بدل جاتی ہے، اور نافرمانی سے میاں چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے وہ جو جمعے کا دن ہے، یاد رکھنا جیسے رات کے احکام الگ، دن کے احکام الگ، ہفتے کے احکام الگ، مہینوں کے احکام الگ، سالوں کے احکام الگ، جو میں نے لفظ کھولے ہیں یہ ہر لفظ اپنے مقام پر تفصیل کا متقاضی ہے کہ بتایا جائے کہ دنوں کے احکام کیا ہیں، راتوں کے احکام کیا ہیں، ہفتوں کے احکام کیا ہیں، مہینوں کے احکام کیا ہیں، اچھا جی سالوں کے احکام کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ عنوان میرے ذہن میں آ ٹپکا، تو آئیے میں اپنے ایک حدیث جو کوٹ کرنا چاہتا تھا، یہ جمعہ المبارک ایک دن ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے جمعے کے دن کے لیے بہت سارے احکام ارشاد فرمائے، مثلا ان میں سے ایک یہ تھا کہ جمعے کا دن ہو تو درود و سلام ذرا زیادہ پڑھا کرو، یہ ایک خاص حکم نازل ہو گیا۔ اچھا جی جمعے کا دن ہو تو ذرا آج غسل سنت کر لینا، اچھا ذرا جمعے کا دن ہو تو آج کپڑے بھی ذرا بدل لینا، اچھا جی جمعے کا دن ہو تو ذرا آج بالوں کو سنوار لینا، جمعے کا دن ہے تو آج ذرا تیل بھی لگا لینا۔ اچھا جی ان تمام احکامات میں سے ایک حکم میں بتانے لگا ہوں، ارشاد گرامی ہوا کہ جو شخص جمعے کا دن آئے تو سورۃ الکہف پڑھ لے، جو شخص جمعے کا دن ہو تو سورۃ الکہف پڑھ لے۔ اچھا مغالطہ نہ کھانا،
یہ رمضان ہی کے اندر میری والدہ ماجدہ مجھ سے فرمانے لگی کہ اس جمعے کو میں نے سورۃ الکہف نہیں پڑھی. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ کہنے لگی کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جمعے سے پہلے پڑھتے ہیں, جمعے کی نماز ہو جائے تو بعد میں نہیں پڑھتے. میں نے کہا والدہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اما جان, رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ نماز سے پہلے پڑھنا ہے کہ نماز کے بعد میں پڑھنا ہے. کہنے لگے اچھا ہو غلطی ہو گئی, اچھا اب میں پھر پڑھ لیا کروں کہ بھلے شام کا بلا غریب ہی کیوں نہ ہو جائے. تو سارے دن میں جب بھی کوئی سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے پورے 10 دن تک اس بندے پر اللہ کا روح برسنے لگ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. میں نے یہ اشارہ دیا کہ رسولوں کے قرب سے یہ روحانیت کے انداز بدل جاتے ہیں, چہروں کی رونقیں بدل جاتی ہیں, اللہ کے انوار کی برسات ہو جاتی ہے. میاں معلوم نہ ہونا یہ الگ کہانی ہے, لیکن شے کا ہونا یہ الگ کہانی ہے. کیا فرشتے نور سے نہیں بنے ہیں؟ تم نے محسوس نہ کیا کہ دائیں کندھے پر ہے کہ بائیں کندھے پر ہے, لیکن محسوس نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک جہان ہے, یہ ایک دنیا ہے, مخفی دنیا ایک ہے جو انسان کے ادراک میں نہیں آتی, اس کے شعور میں نہیں آتی ہے. باہر کے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب آ جائے گا, اور اللہ کا عذاب برس گیا. پھر وہ قوم تہو بارہ ہو گئی, اور اس کے مرنے کے بعد پھر اب پچھلے سبق کی اگر 2 آیتیں آپ کو یاد ہوں, مولا کائنات نے فرمایا تھا نا وَإِنَّهَا لَفِي سَبِيلٍ مُقِيمٍ, یہ بستیاں کوئی دور دراز نہیں ہے مکہ والوں. ذرا شام کے سفر میں جاؤ تو راستے ہی میں پڑتی ہیں, عراق کے سفر میں جاؤ تو راستے ہی میں پڑتی ہیں. اگر عبرت کی نظر ہے تو ان کو دیکھا کرو, اور ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لو. اگر پہلے نبیوں کی بات نہ ماننے پر ان کا یہ حشر ہوا تو تم نبیوں کے آقا کی بات نہیں مان رہے ہو, تم نبیوں کے سردار محمد عربی کا اور کی دعوت اور کی تبلیغ جھٹلا رہے ہو. تمہارا حشر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کی بستی کے پاس سے مصطفیٰ جان رحمت جب سفروں میں ہوتے تو گزرتے, امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی. تو رسول اللہ علیہ السلام ایک آرڈر جاری فرمایا کرتے تھے, فرمایا کرتے کہ یہ قوم سمود کی بستی ہے, ان پر اللہ کا عذاب برسا تھا. جب یہاں سے گزرو ایک کو ذرا جلدی گزر جانا, اور خود آقا حضور کیا اہتمام کرتے, جو چادر یا پردہ مبارک آپ نے کندھوں پر رکھا ہوتا, جیسے کوئی بندہ تیاری کرتا ہے اپنے آپ کو سمیٹتا ہے, تو رسول اللہ علیہ السلام اپنی شان کے مطابق جو ادا بنتی تھی میں تو نہیں جانتا, اپنی چادر مبارک کو سمیٹ لیتے. جیسے کہ آپ اونٹنی تیز دوڑانے لگے ہیں تو اس انداز میں چادر سمیٹ کر کے تو ایک لگاتے اور اونٹنی بھاگ کر کے گزر جاتی. پھر حضور فرماتے کہ یہ عذاب والوں کی بستی ہے, جب یہاں سے گزرو تو کوشش کرنا کہ رو پڑنا, مارے ڈر کے رو پڑنا, اور اگر رونا نہ آیا نا جب رونے والی تصویر ہی بنا لینا, رونے والا منہ بھی بنا لینا, یہاں سے ایسے بھی نہ گزر جانا. ایک بار تو دلچسپ واقعہ بھی ہو گیا, گزرتے چند اصحاب نے وہاں سے پانی بھر لیا, اور پانی بھر کر کے تو آٹا گوندھ لیا. رسول اللہ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ جب اس قوم کے پانیوں میں سے پانی بھرا گیا ہے. حضور نے کہا نہیں, یہ جو تم نے پانی بھرا ہے نا یہ پانی ٹھیک نہیں ہے, یہ عذاب والی قوم کا پانی ہے. پھر میرے حضور کیا کریں, پھر حضور نے کہا یہ جو آٹا گوندھ لیا ہے یہ اونٹوں کو کھلا دو, اور پھر تم پتہ کیا کرو, تم اس کنویں سے پانی بھر کر لاؤ جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. تو میں اس پر تعجب ناک ہو گیا کہ حکومت ابراہیم علیہ السلام کے زمانوں سے بھی پہلے زمانوں کا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, وہ سارے بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام, یوسف پیغمبر اور یعقوب پیغمبر, اتنی پیغمبروں کی کہانیاں چلی, ان کی زندگیاں گزری, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر 500 سال مزید گزرے, تب جا کر رسول پاک علیہ السلام پھر 50 سال اور گزر گئے تو مدینہ میں حضور رحمت عالم تشریف فرما ہوئے. میری جان لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو پیغمبروں کی پاک نشانیاں ہوتی ہیں نا تو اللہ رب العالمین صدیوں تک خود انہیں محفوظ کیا کرتا ہے. نہ جانے یہ کیسا مذہب ہے, اب میں کیا نزدیک کہہ کر تو اپنی محفل کو خراب کروں, نہ جانے کیسا مذہب ہے. انبیاء کی نشانیوں کو مٹانے کا بندوبست, آج مدینہ شریف چلے جاؤ کوئی وہ اصل چیز نظر ہی نہیں آتی ہے. وہ کنویں بند کر دیے گئے, وہ باغ اجاڑنے کا نہ جانے کیا کیا اہتمام کر دیا گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزات کی وجوہوں کو وہ سڑکیں بنا کر کے تو منتقل کر دیا گیا. میں کہوں گا کہ میں کنہیں بتاؤں, وہ جنہیں بتانا ہے وہ خود قرآن پڑھنے والے ہیں. اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین فضل فرما, کرم نوازی فرما, تو پیغمبروں کی نشانیوں کا احترام فرما رہا ہے, اور خود مصطفیٰ جان رحمت, خود رسول اکرم, کیا ایسا ممکن نہیں تھا. حضور فرماتے کہ چلو یہ عذاب والوں کی بستیاں نکل جاؤ یہاں سے, آگے جا کر پانی بھریں گے. میں نہیں, اگر اس بستی میں عذاب والوں کی کہانیاں ہیں تو کسی پاکیزہ شخص کی کہانی بھی تو ادھر ہی موجود ہے نا, کسی پیغمبر کا عنوان بھی تو ادھر ہی موجود ہے. رسول پاک علیہ السلام نے وہاں سے پانی بھروایا,
اور پانی بھروا کر کے میں رمضان سے مہینہ قبل اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عجیب الشان حدیث آپ نے مجھے بتائی. فرمانے لگے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جن جن جگہوں پر وضو فرمایا کرتے تھے اب مختلف جگہوں پر تو رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی منگوایا کرتے تھے. یہاں میرے غلاموں نے وضو کیا ہوا ہے بھائی رسول اللہ کے مقابلے میں ظاہر وہ کمال و طہارت تو نہیں تھی نا, لیکن حضور کی سنت دائمہ چھوڑنا چاہتے تھے کہ پاکیزہ لوگوں کا احترام, پاکیزہ نسبتوں کا احترام اور مقدس لہجوں کا احترام, مقدس جگہوں کا احترام. آخر کے مذہب کا حصہ ہے. حج پر جاؤ تو نسبتیں ہی نسبتیں تو ہیں. یہ مقام ابراہیم بھی ایک نسبت ہے, ادھر حجر اسود بھی ایک نسبت ہے, صفا بھی ایک نسبت ہے, مروہ بھی ایک نسبت ہے, مینا بھی تو ایک نسبت کا نام ہے. الغرض نسبتوں کا بڑا احترام ہے جو میں نے چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا. اور فقہاء کو تو موقع چاہیے, امام اعظم کو تو موقع چاہیے, کوئی دلیل ہاتھ لگے اور میں لمبا سا بات نہ چھیڑ دوں. اب میں ایک کہانی سناؤں گا آپ کو. یہ مکلف ہونا حلال حرام بھائی یہ انسانوں کے لیے ہے. جانور حلال حرام کی تمیز سے ماورا ہے, باقی پرندی کی تمیز سے جانور ماورا ہے. آج سے کچھ 6 سال پہلے ایک سوال میرے پاس بڑے زور و شور سے آیا, جی یہ ککڑیاں نہیں نہ کھانی چاہیے, یہ جو بازار میں فارمی مرغیاں نہیں نہ کھانی چاہیے, ان کو بڑی گندی غذا ڈالی جاتی ہے. میں نے کہا جب وہ دیسی مرغیوں کو تم وہ خون کے وہ گولڈ کے ذرے کھلاتے ہو, وہ بھی تو سارا دن گلیوں میں نالیوں میں منہ مارتی ہیں, تو بھی تو جانور نہیں کھاتی ہے نا. بھائی حلال حرام پاک پلیت یہ انسانوں کے عنوان ہے, یہ جانوروں کے عنوان نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ دیکھو نا, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ پانی ٹھیک نہیں ہے, یہ عذاب والے لوگوں کا پانی ہے, تم نے آٹا کھول دیا ہے, اے انسانوں تم نہ کھاؤ چاہو اونٹوں کو کھلا دو. اچھا یہاں سے بے شمار عنوان اور مسائل امام اعظم نے مستمد فرمائے. چاہو تو میں ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی ڈور ڈنگر والا انسان ہے تو کبھی گھروں میں پانی پلید ہو جاتے ہیں تو مذہب کا مسئلہ ہے کہ وہ پانی پلید ضائع نہ کیا جائے. اگر گھر میں بکرا ہے, بکری ہے, بھینس ہے, گائے ہے, میں چلو وہ اسے پلا دیا جائے. یہ پانی کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کھاتے استعمال کر لیا جائے. ایسے ہی اور بہت سارے عنوان. اگر تمہارے گھر میں, اچھا میں یہ عنوان نہیں کہوں گا, اگر میں نے یہ عنوان کہا تو کوئی غلط مسئلہ نہ نکال لے. بس میں نے ایک مثال پر اکتفا کرنا چاہا اور آگے بڑھ جانا چاہا. الفاظ میں غور کیجیے, لمبی کہانیاں تھیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ اصحاب الحجر نے تکذیب کی رسولوں کی تو ان کے پاس ہماری نشانیاں آ گئیں. اچھا سوچنے والی بات ہے کہ نشانیاں تو نہیں آئی. ایک نشانی آئی تھی, صالح علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا وہ ایک ہی تو تھا. قرآن میں کہا کئی تھے, اس لیے میں امام راضی کو اٹھا کر ساتھ لے آیا. امام فخر الدین راضی نے خوبصورت بات نقل فرمائی. فرمایا کہ بعض اوقات چیز ایک ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کئی عنوان ہوتے ہیں. اگر حدیث کی دنیا میں دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو, ایک عورت نے پوچھا حضور میں اپنے خاوند کو صدقہ دے دوں جائز ہے؟ فرمایا دے لے, دوہرا ثواب ہے. صدقہ دینے کا الگ اور رشتہ داروں کو پالنے کا الگ. محسوس کیا کام ایک ہوا, رسول اللہ علیہ السلام نے اس میں عنوان 2 جوڑ دیے. بلکہ کام ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کئی عنوان سمجھے جا سکتے ہیں. یہ میں نے مذہب کی مثال آپ کی خدمت میں کہی. اور میں جو اس وقت امام راضی کا بیان ہے, صالح علیہ السلام نے معجزہ تو ایک دکھایا لیکن قرآن حکیم نے کہا وہ کئی معجزے تھے. آیاتنا ہمارے کئی معجزے تھے. راضی فرماتے ہیں دیکھو بھائی چٹان کبھی خود پھٹی ہے نہیں پھٹی نا, یہ پھٹنا تو پہلا معجزہ ہو گیا. پھر چٹانوں سے کبھی جانور نکلا ہے نہیں نکلا نا, یہ پھر یہ نکلنا پھر یہ دوسرا معجزہ ہو گیا. اور پھر وہ جانور بھی چھوٹا سا نہیں بہت بڑا سارا اور پوری قوم کی اونٹنیوں سے زیادہ صحت مند, یہ بھی تیسرا معجزہ ہو گیا. اور پھر اونٹنیوں کو پیٹ میں حمل ہونے کے لیے اونٹوں سے ملنا پڑتا ہے لیکن اونٹ نہ ملا اور پیٹ میں حمل کا آ جانا, یہ پھر چوتھا معجزہ ہو گیا. اور حمل بھی کوئی 1-2 دنوں کا نہیں, وہ 10 مہینوں کا تیار حمل, یہ پھر 5واں معجزہ ہو گیا. اور پھر اونٹنی نے چشمے کا سارا پانی پی لینا, یہ پھر چھٹا معجزہ ہو گیا. اور پھر جس دن باری ہوتی اونٹنی اسی دن آتی. اونٹنی اگر کسی اور دن ٹائم بھائی اور ٹائم میں نہ آتی تو اس کا وقت ہوتا تو اسی وقت میں پھر وہ آ جاتی. یہ پھر 7واں معجزہ ہو گیا. راضی کہتے ہیں کہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا, قرآن کا بیان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہے ایسا کہ ایک عنوان میں اللہ نے کئی عنوان چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. میں وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا, یہ 7 معجزے اکٹھے دیکھے انہوں نے. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, جب بھی دلو گردانی کرنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تاکہ امن سے رہیں.
انہیں صبح ہوتے ہی ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے ان کو بچا نہ سکا. ان کی پاور، ان کی مضبوطی، ان کا اسٹرانگ ہونا، ان کا چٹانوں کو بھی توڑ دینا. اس بار میں لاہور گیا تو ایک پولیس والے مجھ سے ملاقات ہو گئی، دوست تھے، کہہ رہے راما صاحب کیا کرنا ہے ہمارے ملک کا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا لاہور کے ڈی پی او کے ساتھ 100 فورسز کے جوان ہیں جو ان کی نگہداشت کرتے ہیں کہ مر نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. مجھے اس موقع پر میں نے ہنس کر ایک جملہ کہا، میں نے کہا یہ فورسز کے جوان کیا کریں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا نا اور عزت اسلام جب چل پڑے نا کہ ڈی پی او صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ 100 چھوڑ کر 1000 بھی ہوئے نا تو اللہ کی پکڑ سے اور موت کے غم سے انہیں پھر بھی بچا نہیں سکتا ہے. کوئی وزیر اعظم ہے، صدر ہے، قرآن حکیم نے کہا نہیں، وہ دیکھو چٹانوں کو توڑ دیتے، اندر گھر بنا لیتے، مکان بن جاتے، کمرے بن جاتے، لیکن ان کی یہ طاقتیں بھی ان کو پھر آخرکار بچا نہ سکیں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جب اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے تو بچانے والے جو یہاں ساتھ ہی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. وہ پنجابوں کے سیانے کہتے ہیں نا، جب گندم پیسے تو وہ گھن بھی تو ساتھ ہی پس جاتا ہے، دوسری کی شامت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے. بڑوں کے ساتھ چھوٹے کے بعض اوقات مار دیے جاتے ہیں. آج میں یہاں تک تو عنوان کو لے جا چکا. کافی زبردست دلچسپ ترین عنوان ہے جس کو میں چند جملوں میں کہوں گا تو میں بڑا غلط کہوں گا اور میں بڑا خیانت کرنے والا ہو جاؤں گا. اب میں نے کہا نا کہ قرآن کے انداز ترتیب کو سمجھنا بھی ایک بڑی بات ہے. عنوان کو چل رہا تھا صالح علیہ السلام کا اور آگے عنوانات اتنے تیز ہو گئے. آدھی لائن میں ایک عنوان ذرا اشارہ سمجھ لو، پھر ہم اگلی بار ذرا ذہن تیار کر کے آنا. 3-4 لائنوں میں ایک عنوان اچھا خاصا چل رہا تھا، صالح علیہ السلام، قوم، دعوت، اونٹنی، معجزہ وغیرہ وغیرہ. اب دیکھنا جلدی سے عنوان بدلنے لگ جائے. فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ حق پیدا کیا. عنوان آ گیا، فوراً کا قیامت آنے والی ہے، عنوان بدل دیا. فوراً کہا بس بعصت الجمیل، محبوب صبر کرنا. حد ہو گئی ہے. تیزی کے ساتھ عنوان بدلنے لگ گئے. زمین و آسمان بنائے، قیامت آنے والی ہے، محبوب صبر کرنا. اللہ اللہ ہے، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں. عنوان بدلنے لگ گئے تیزی کے ساتھ. یہ بڑی رنگ برنگی کہانی ہے، یہ چند منٹوں میں پوری ہونے والی ہے نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے ایک دم سے ہو کیا گیا ہے جو لائن میں عنوان بدلنے لگ گئے. پوری صدر کے بعد نیا چیپٹر کھلنے لگ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا المرء لأخيه بظاهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك مثله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال دعاء المرء لنفسه. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی زندگی کا ایک مختصر عنوان بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا. مختلف جہتوں سے رسول اللہ علیہ السلام نے رہنمائی عطا فرمائی. میری مراد ہے دعا کرنا. دعا کرنے پر ہم اس سے قبل مختلف نشستوں میں مختلف احکامات سماعت کر چکے ہیں.
آج میں اپنے عنوان کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ دعا کرنے میں رسول اللہ علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میں یہ عنوان شروع کرنے سے قبل گزشتہ گجرخان تحصیل میں مختلف مواقع پر یہ 2-3 جملے کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ کسی بھی کام کو کرنا یہ اور شے ہے اور اسے ڈھنگ سے کرنا یہ اور شے ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز کو اس ڈھنگ اور طریقے سے ادا کرنا جیسے رسول پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں یہ اور چیز ہے۔ ان طریقوں کو نماز میں سجا کر نماز ادا کرنا قیمت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا یہ اور چیز ہے، لیکن قرآن کو ان تمام آداب کے ساتھ تلاوت کرنا جیسے حضور چاہتے ہیں یہ عنوان بھی میاں فردوس الگ ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں ایسی مثال دے دوں جس میں ہر انسان مبتلا ہے۔ زندگی گزارنا اور چیز ہے اور زندگی کو ویسے گزارنا جیسے رب کائنات نے فرمایا یہ عنوان ہی الگ ہے۔ تو آئیے ایسے ہی دعا کرنا اور چیز ہے۔ دعا تو ہم کر رہے ہیں جیسے تیسے بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے دعاؤں کو ویسے کرنا جیسے مصطفیٰ جان رحمت سمجھا رہے ہیں کہ ایسے اگر دعا کرو گے تو سمجھو تمہیں مل گیا، ایسے اگر دعا کرو گے تو سمجھو تمہاری جھولی بھر گئی۔ تو دعا کو ویسے کرنا، اس ڈھنگ سے کرنا، اس انداز سے کرنا اور اس طریقے سے کرنا یہ عنوان ہی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا روشن عنوان ہے۔ آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہی ہے، وہاں سے رسول اللہ علیہ السلام نے بات شروع فرمائی جہاں سے بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ بھائی ایک دن حضور رحمت عالم نے یہ چند الفاظ ارشاد فرمائے۔ کون سے الفاظ؟ ان اسرع الدعاء اجابۃ دعاؤک لاخیک علی ظہر غیبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بہت جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ والی، بہت جلد، یہ بہت جلد ترجمہ ہے اس لفظ کا۔ اسرع یہ سریع سے بنا ہے، سرعت تیز تیز۔ تو فرمایا کہ اسرع الدعاء اجابۃ، دعاؤں کی دنیا میں وہ دعا کتنی تیز قبول ہو جاتی ہے۔ حضور کون سی؟ فرمایا وہ دعا جو تو اپنے بھائی کی پشت پیچھے کرتا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ جب عنوان یوں آئے گا کہ فلانی دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو ہر شخص راغب تو ہوگا میں پھر کیوں نہ یہی دعا کروں۔ لیکن سوال ہے کہ اگر دعائیں جو جلدی قبول ہوتی ہیں وہ تو وہ ہیں جو اوروں کے لیے دی جائیں، تمہارا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب پھر کیا یہ ہوا کہ جو ہماری دعائیں ہمارے لیے ہیں وہ تو پھر اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی نا۔ یہاں سے اللہ اکبر حضور فرمایا کرتے تھے نا کہ اعطیت بجوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے جامع الکلمات عطا فرمائے ہیں۔ لفظ میں 2-3 ہی ارشاد کرتا ہوں لیکن سمجھنے والے چاہیں تو ان میں سے معانی کا ایک تازہ جہان سمجھ سکتے ہیں اور عنوانات کی ایک تازہ بستی آباد کر سکتے ہیں۔ یہ تو پھر ہمیں بعد میں بتائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ یہاں سے کیا کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آئیے فی الوقت ہم یہ جانیں کہ میرے آقا آپ نے فرمایا کہ اوروں کے لیے دعا کرو گے تو وہ بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بات ہم اوروں ہی کے لیے کرتے رہیں تو اپنے لیے ہمارا کیا حال ہوگا؟ حدیث کے الفاظ سن لیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الملائکۃ آمین ولک مثلہ، جب تو اور کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں اللہ تعالی فرشتے نازل فرماتا ہے جو تیرے پاس آ جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں آمین، جب تو اوروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے پہلے تو وہ کہتے ہیں آمین، پھر تیرے سوال کا جواب کہ ہم اپنے لیے کیا مانگیں کب مانگیں وہ تو پھر جلدی قبول نہیں نہ ہوتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ فرشتوں کو کہہ کر بھیجتا ہے جو کچھ یہ اوروں کے لیے مانگے تم اس کے لیے مجھ سے مانگو۔ اللہ رب العالمین نے اہتمام کر دیا، تم بارک بمثلی، تو جو کچھ اس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تیرے لیے تجھے بھی اللہ وہی کچھ عطا فرمائے۔ یہ بھی بڑا کیا بات ہو گئی،
یہ بھی بنا کیا بات ہو گئی. ذرا ایک عنوان چند جملوں میں سمجھو گے. میں چند نشستوں میں گزشتہ کہیں نہ کہیں یہ کہتا رہا کہ تمہارا جیسا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا، جان لیجئے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسے ہی رویے تمہارے حق میں پھر ہو جائیں گے. اگر تم مخلوق خدا کا اچھا سوچو گے ادھر سے اچھائی برس جائے گی. اگر تم اللہ کی مخلوق کا برا سوچو گے تو یاد رکھنا تم بہت دور نہیں ہو اللہ کی پکڑ سے. عنقریب فطرت کا پنجہ ایسے تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے گا، تمہارے لیے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ میسر نہیں آئے گا. تو اس بڑے عنوان کی ایک جھلک اس حدیث میں کیا دیکھی نہیں جا سکتی؟ تو ہم نے کہا حضور نے فرمایا غیر دوسرے کے لیے دعا کرنا جلدی قبول ہوتا ہے، تو تم نے اس کے لیے دعا کر دی. تو اب پتہ کیا ہوا؟ تمہارے لیے بھی کوئی دوسرا دعا کر رہا ہے، تم کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہو، تمہارے لیے کوئی دوسرا دعا کر رہا ہے. تو کوئی دعا کرے کسی دوسرے کے لیے وہی تو جلدی قبول ہوتی ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ فرق بھی ہے ذرا تھوڑا سا. ایک ہے تو جو کسی اور کے لیے دعا کر رہا ہے، ایک ہے فرشتہ جو پھر کسی اور کے لیے دعا کر رہا ہے. بھئی فرشتہ اپنے لیے تو نہیں کر رہا نا، وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے. ایک تو ہے جو کسی اور کے لیے کر رہا ہے، ایک فرشتہ ہے جو کسی اور کے لیے کر رہا ہے. جملہ سنبھالنا ایمان تازہ ہو جائے گا. میاں یہ یعنی تو جو کسی اور کے لیے کر رہا ہے، تو تو گناہگار بھی ہے، تو تو فراڈی بھی ہے، تو تو بدماش بھی ہے، تو تو رسول اللہ کی بعض اوقات نافرمانی بھی کرتا ہے. تو نافرمان ہو کر بھی اگر کسی اور کے لیے دعا کر دے اللہ قبول کر لے. مدینے سے آواز آئے یہ بہت جلد قبول ہوتی ہے. مبارک ہو جائے جو تیرے لیے کر رہا ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ سے پاک ہے، وہ فتنے سے پاک ہے، وہ فراڈ سے پاک ہے اور وہ گندی حرکتوں سے پاک ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اتفاق ایسا ہوا کہ جمعہ المبارک پر میرا عنوان بھی ہے اور ہم جو دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں میقات المصابیح کی میقات کی 5ویں جلد ہماری شروع ہو گئی. اس میں کل پہلا سبق بھی ہمارا یہی تھا. یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارا سبق بھی کل پہلا یہی تھا. اس پر محدث کبیر محدث شہیر حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو دیکھ کر اپنے اپنے زمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے اپنی زندگی میں عنوان یہ بنانا چاہا اور محدثین نے رد کر دیا. پہلے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے عنوان بنانا چاہا، پھر میں نے کہا محدثین نے رد کر دیا. آپ سن لیجئے گا یہ سوچ کسی زمانے میں جب تک میں نے ان محدثین کا کلام نہ پڑھا کسی زمانے میں میں نے بھی ایسا ایک بار سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے. کیسا؟ کیوں نہ ایسا کیا جائے. کیسا؟ ایسا کہ حضور نے فرمایا تو ہے جو کچھ تو اس کے لیے مانگے گا وہی کچھ فرشتہ تیرے لیے مانگے گا، اور جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے وہ بہت جلد بھی قبول بھی ہوگا. تو ایسے خیال سا دل میں آیا کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے. اگر تجھے شفا چاہیے تو تو اوروں کے لیے شفا مانگ. اچھا تجھے اگر مثلاً دولت چاہیے تو کسی غریب کے لیے دولت مانگ، بھائی اس کے لیے دعا جلد قبول ہوگی. فرشتہ تیرے لیے کہے گا تو وہ جلد قبول ہوگی. اچانک یہ خیال تھا کسی زمانے میں آیا. مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا تھا کہ بندے نے جو کچھ خود لینا ہے وہ اپنے لیے نہ مانگے بلکہ ایسا کرے کہ اوروں کے لیے مانگ دے تاکہ اسے بھی مل جائے، اور پھر فرشتہ وہی کچھ تیرے لیے مانگے تو تجھے بھی مل جائے. یہ خیال آیا. لیکن جاننا چاہیے سب سے خوبصورت بات وہی ہے جو حضور ارشاد فرماتے ہیں. اپنی سوچوں کو ہٹانا ہوگا، اپنے خیالات کو پیچھے کھسکانا ہوگا اور غلبہ کرنا ہوگا، نفاذ کرنا ہوگا مستقبی تعلیمات کا. حضور رحمت ہم سے بہت زیادہ سیانے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت جتنی شفقت تم اوروں کے لیے رکھتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آقا حضور شفقت نہیں کرتے بلکہ عین رحمت فرماتے ہیں، عین رحمت للعالمین بن کر تشریف فرما ہوئے ہیں. تو آئیے یہ ایک خیال تھا جو آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ ایک خیال تھا جو کل بھی پیدا ہوا تھا کہ پھر اپنے لیے دعا نہیں کرتے اوروں ہی کے لیے کرتے جاتے ہیں. اس کو بھی مل جائے گا، ہمارے لیے فرشتے کر دیں گے تو ہمیں بھی مل جائے گا. یہ خیال ایک دم سے دکھنے میں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہ کہوں کہ محدثین نے اس کو رد کیا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں خود رسول پاک علیہ السلام نے اس خیال کو توڑ کر رکھ دیا کہ اوروں ہی کے لیے دعا کرنا اور اپنے آپ کو درمیان سے نکال دینا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود اس خیال کو چھوڑ دیا. آئیے میں اس پر آپ کو 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک بار میں نے پوچھا رسول پاک علیہ السلام سے یا رسول اللہ میرے آقا سب سے بہتر دعا افضل دعا کون سی ہوتی ہے؟ حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا دعاء المرء لنفسه
بندہ جو دعا اپنے لیے کرتا ہے وہ سب سے بہتر دعا ہوتی ہے. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام نے جواب یہ ارشاد فرمایا. پھر ایک اور حدیث کے الفاظ میں کہوں گا, پھر نتیجہ بیان کر کے میں آگے نکل جاؤں گا. اس روایت کو نقل فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان کیا تھی. ایک بار پھر متن کے الفاظ سماعت کیجیے بطور برکت. کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه. حضور جب حضور رحمت عالم کی توجہ میں جب کوئی شخص آ جاتا, کوئی شخص یاد آ گیا تو حضور اس کے لیے جب دعا کرنا چاہتے کرتے, لیکن پتہ ہے طریقہ کار کیا ہوتا, بدأ بنفسه. پہلے حضور اپنے لیے کرتے, اس کے بعد پھر اس کے لیے کیا کرتے تھے. تو پہلے اپنے لیے دعا کرنا, پھر دوسرے کے لیے دعا کرنا, یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے. لہذا آئیے میں غلط طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور سنت کے مطابق طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. عملاً میں جملے بولوں گا تاکہ آپ ہر کاروائی مکمل سمجھیں مذہب کے حوالے سے. جناب میں اب غلط جملہ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں. مجھے چاہیے میرے بیوی بچوں کے لیے شفا, تو اب ایک غلط طریقہ ہے, میں یوں کہوں وہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے کہ اوروں کے لیے مانگو تو جلدی قبول ہوتی ہے, فرشتہ تیرے لیے وہی کچھ مانگے گا. غلط طریقہ سن لیجئے. میں اپنے لیے مانگوں ہی نا, اپنے گھر والوں کے لیے مانگوں ہی نا, میں یوں کہہ دوں کہ اے اللہ تعالیٰ فلانے کے بیوی بچوں کو شفا عطا فرما دے. یہ طریقہ غلط ہوگا. بھی تم نے اپنے لیے نہ مانگی, حضور اپنے لیے پہلے مانگتے پھر اوروں کے لیے مانگتے, تم نے اپنے لیے نہ مانگی اوروں کے لیے مانگی. یہ طریقہ خالص غلط ہوگا. اچھا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ آپ یوں شروع کریں جیسے رسول اللہ علیہ السلام شروع کرتے تھے, یعنی اے میرے اللہ مجھے بھی شفا عطا فرما, اے اللہ میرے بیوی بچوں کو بھی شفا عطا فرما, اے اللہ ہمارے گھر میں برکتیں فرما. اب یہی جملے بھلے کسی اور کے لیے بول دو, اب ٹھیک ہے, اے اللہ اسے بھی شفا دے, اس کے بیوی بچوں کو بھی شفا دے, اس کے گھر میں امن اور عافیت نازل فرما. پہلے اپنے لیے مانگ کر پھر بھلے وہی کلمات کسی اور کے لیے کہہ دو. میں کہوں گا کہ اب وہ نتیجہ حاصل ہو گیا جو آپ چاہتے تھے کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے, وہ نتیجہ حاصل ہوا, لیکن اعلیٰ وجہ سنت حاصل ہوا. پہلے اپنے آپ سے ابتدا کی, یہ سنت کی ادائیگی ہوئی, اس کے لیے اوروں کے